العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. الرحیم، آج ہم عربی کا معلم شروع کرتے ہیں۔ یہ تصنیف ہے حضرت مولانا عبدالستار خان صاحب رحمہ اللہ کی۔ یہ ایک بہترین کتاب ہے عربی کا معلم، اور اس کے 4 حصے ہیں، اور اس کتاب میں نحو اور صرف، علم النحو دونوں کو جمع کیا گیا ہے۔ پہلے علم النحو کی باتیں یہ لکھیں گے، آخر میں جا کے علم الصرف کی باتیں لکھیں گے۔ تو ایک بہترین کتاب ہے علم الصرف اور علم النحو کے موضوع پر، اور ساتھ ساتھ عربی ادب کے لیے ایک بہترین کتاب ہے۔ بہت سی مثالیں ہیں، ہر سبق کے بعد قواعد کے ساتھ ساتھ اس کی مثالیں بھی آتی ہیں۔ تو اصطلاحات، نمبر 1، حرکت، زبر، زیر، پیش، ان میں سے ہر ایک کو حرکت کہتے ہیں۔ زبر، زیر اور پیش، ان میں سے ہر ایک کو حرکت کہتے ہیں، اور اکٹھا تینوں کو حرکات ثلاثہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، متحرک حرکت والے حرف کو متحرک کہتے ہیں، جیسے با، زبر با، تو یہ با کو متحرک کہیں گے کیونکہ یہ حرکت والا ہے۔ سکون جزم کو کہتے ہیں، یہ جو چھوٹا سا نشان بھی دی ہے لکیر کے اوپر، اس کو سکون بھی کہتے ہیں، جزم بھی کہتے ہیں۔ فتحہ یا نصب زبر کو کہتے ہیں، کسرہ یا جر زیر کو کہتے ہیں، ضمہ یا رفع پیش کو کہتے ہیں۔ نمبر 7، تنوین، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، ان میں سے ہر ایک کو تنوین کہتے ہیں۔ نمبر 8، نون تنوین، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کے تلفظ میں جو نون کی آواز پیدا ہوتی ہے اسے نون تنوین کہتے ہیں۔ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو پڑھتے وقت جو نون کی آواز پیدا ہوتی ہے، با 2 زبر بن، با 2 زیر بن، با 2 پیش بن، یہ جو بن، یہ جو نون کی آواز پیدا ہو رہی ہے، بن، یہ جو نون کی آواز پیدا ہوتی ہے، بن، اسی کو کہتے ہیں نون تنوین۔ جیسے ان، حمزہ 2 زبر ان، تو اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہو، حمزہ نون زبر ان، جیسے حمزہ نون زبر ان میں نون کی آواز آ رہی ہے، اسی طرح حمزہ 2 زبر ان، اس میں نون کی آواز پیدا ہوتی ہے، اسی کو نون تنوین کہتے ہیں۔ نمبر 9، مفتوح، وہ حرف جس پر زبر ہو، جیسے کتفن۔ اب کتفن میں آپ غور کرو، زبر کس کے اوپر ہے؟ کاف کے اوپر ہے، تو اسی کو مفتوح کہتے ہیں۔ مکسور، وہ حرف جس کے نیچے زیر ہو، جیسے کتفن میں، آپ کتفن میں غور کریں کہ زیر کس کے نیچے ہے، تو تا کے نیچے زیر ہے، تو اس کو کہتے ہیں مکسور۔ نمبر 11، مضموم، وہ حرف جس پر پیش ہو، جیسے کتفن، اس میں آپ غور کریں پیش کس کے اوپر ہے، تو فا کے اوپر 2 پیش، اس کو مضموم کہتے ہیں۔ نمبر 12، ساکن یا مجزوم، وہ حرف جس پر جزم ہو۔ ساکن یا مجزوم وہ حرف جس پر جزم ہو، جیسے وردن، تو وردن میں آپ دیکھیں کہ کس کے اوپر جزم ہے، تو را کے اوپر جزم ہے، تو اسی کو ساکن بھی کہتے ہیں اور اس کو مجزوم بھی کہتے ہیں۔ نمبر 13، مشدد، وہ حرف جس پر تشدید ہو۔ تشدید یہ ڈبلیو جیسا نشان جو ہے، جیسے محمد میں دوسرا میم، محمد، اس میں 2 میم ہے، محمد، تو اس میں میم کے اوپر تشدید ہے، اسی کو کہتے ہیں مشدد۔ نمبر 14، تعریف، کسی اسم نکرہ، اس میں عام کو معرفہ بنانا یا کسی اسم کا معرفہ ہونا، تو تعریف کہتے ہیں کسی اسم نکرہ کو معرفہ بنانا یا کسی اسم کا معرفہ ہونا۔ تعریف کسی اسم نکرہ کو، یعنی عام نام کو خاص بنانا یا کسی اسم کا معرفہ ہونا، اور تنکیر اس کا الٹا ہے، کسی اسم کو نکرہ بنانا یا کسی اسم کا نکرہ ہونا۔ نکرہ اور معرفہ، نکرہ عام نام کو کہتے ہیں اور معرفہ خاص نام کو کہتے ہیں۔ معرفہ پراپر ناؤن اور کامن ناؤن، یہ آگے آ رہے ہیں، اس کی تفصیل آگے آ رہا ہے۔ نمبر 16، لام التعریف، لام تعریف کسی اسم کے شروع میں جو الف لام آتے اس کو لام تعریف کہتے ہیں۔ یہ ال ہے نا، ال جو کسی اسم پہ لگا ہے، جیسے الکتاب، جو کتاب کے شروع میں یہ جو ال ہے اس کو
لام تعریف کہتے ہیں۔ اسی طرح الساعہ، تو اس کے شروع میں جو ال ہے اس کو لام تعریف کہا جاتا ہے۔ اسی طرح القلم، تو قلم کے شروع میں جو ال ہے اس کو لام تعریف کہا جاتا ہے۔ نمبر 17 معرف باللام، معرف باللام وہ اسم جس پر لام تعریف داخل ہو، یہ الف لام جس اسم پر داخل ہو جائے اس کو پھر معرف باللام کہا جاتا ہے، جیسے الکتاب، تو اب الکتاب کو آپ معرف باللام کہو گے کیونکہ اس کے شروع میں لام تعریف آ گیا۔ نمبر 18 وحدت، کسی لفظ کا ایسی حالت میں ہونا جس سے ایک چیز سمجھی جائے۔ وحدت کسی لفظ کا ایسی حالت میں ہونا جس سے ایک چیز سمجھی جائے، اس وقت اس اسم کو واحد یا مفرد کہیں گے۔ تو وحدت واحد یا مفرد ایک ہی چیز ہے، جیسے رجلن اس کا معنی ہے ایک مرد، تو یہ ایسی حالت ہے کہ اس سے ایک آدمی سمجھا جا رہا ہے، تو یہ ہے وحدت واحد مفرد۔ تثنیہ کسی اسم کا ایسی حالت میں ہونا جس سے دو چیزیں سمجھی جائے، جیسے رجلان دو مرد، تو اس صورت میں اس کو مثنیٰ یا تثنیہ کہتے ہیں۔ تثنیہ کا دوسرا نام مثنیٰ بھی ہے کہ دو چیزیں سمجھی جائیں، جیسے رجلان دو مرد، یہاں دو آدمی سمجھے جا رہے ہیں۔ نمبر 20 جمع، کسی لفظ کا ایسی حالت میں ہونا جس سے دو سے زیادہ چیزیں سمجھی جائے، جیسے رجال دو سے زیادہ مرد، بہت سے مرد، ایسے لفظوں کو جمع یا مجموع کہتے ہیں۔ نمبر 21 اسم جمع وہ لفظ ہے جو بظاہر لفظ مفرد ہو مگر ایک جماعت پر بولا جائے۔ اسم جمع وہ لفظ ہے، اسم جمع کہ ظاہر میں تو لفظ مفرد لگے گا لیکن وہ اس کا استعمال ایک جماعت کے لیے ہوتا ہے، جیسے قوم، قوم، اب بظاہر تو یہ مفرد لفظ ہے لیکن یہ ایک پوری قوم پہ بولی جاتی ہے، جیسے قوم۔ راحتن اسی طرح یہ بھی بظاہر مفرد لفظ ہے لیکن یہ گروہ جماعت پر بولا جاتا ہے۔ نمبر 22 تذکیر، کسی اسم کو مذکر بنانا یا کسی اسم کا مذکر ہونا۔ تانیث، کسی اسم کو مؤنث بنانا یا کسی اسم کا مؤنث ہونا۔ نمبر 24 حروف تہجی، الف با کے کل حروف کو حروف تہجی کہتے ہیں، الف سے لے کر یا تک جتنے بھی حروف ہیں سب کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ نمبر 25 حروف علت، الف واو یا، اس کو حروف علت ہے، یعنی واو الف یا، اس کو حروف علت کہتے ہیں۔ نمبر 26 حروف صحیح، حروف علت کے سوا باقیہ حروف تہجی کو حروف صحیح کہتے ہیں۔ حروف علت کے حروف علت 3 ہے، اوپر آپ نے پڑھ لیے واو الف یا، تو ان کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں سب کو حروف صحیح کہو گے۔ نمبر 27 حمزہ، ایک حمزہ تو وہی ہے جو حروف تہجی کا ایک حرف ہے، یہ والا واو ہا حمزہ یا۔ دوسرا وہ الف جو متحرک ہو، یاد رکھنا الف کے اوپر جب زبر زیر پیش آ جائے اس کو پھر الف نہیں کہا جاتا، اس کو پھر حمزہ کہا جاتا ہے، جیسے آپ نے قاعدے میں پڑھا ہوگا حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ا ای او، یا اس کے اوپر الف کے اوپر اگر جزم آ جائے تو اس کو بھی پھر حمزہ کہتے ہیں، الف نہیں کہتے، جیسے را حمزہ زبر را، سین دو پیش سن، را سن۔ تو دوسرا وہ الف جو متحرک ہو، جیسے اس کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے، یا جزم والا ہو، یعنی الف کے اوپر جزم ہو، جیسے را سن، اس کو یہ حمزہ کہلاتا ہے، اس کو پھر الف نہیں کہتے، حمزہ کہلاتا ہے۔ ہاں جزم والے الف پر اکثر اور متحرک پر بعض اوقات حرف حمزہ بھی لکھتے ہیں۔ تو جزم والا جو الف ہوتا ہے، جیسے یہ الف ہے جزم والا، اور جزم والے الف پر اکثر اور متحرک پر، اور جو متحرک ہو جیسے آمرا، یہاں الف متحرک ہے، اس کے اوپر جزم نہیں ہے، تو بعض اوقات اس پر کہتے ہیں جزم والے الف پر اکثر، اس پر اکثر، اور متحرک پر بعض اوقات چھوٹا سا حمزہ لکھتے ہیں، جیسے رأسن، تو الف کے اوپر آپ دیکھو چھوٹا سا حمزہ ہے، اور امر یہاں بھی الف کے اوپر چھوٹا سا حمزہ لکھتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھنا یہ حمزہ قطعی کی علامت ہوتی ہے، حمزہ قطعی کی۔ ایک حمزہ وصلی ہوتا ہے، یہ جو نیچے آ رہے ہیں حمزہ وصل، حمزہ وصلی اس کو کہتے ہیں جو درمیان کلام میں گر جائے، اور حمزہ قطعی جو ہوتا ہے یہ درمیان کلام میں نہیں گرتا، یہ چھوٹا سا حمزہ لکھتے ہیں، یہ حمزہ قطعی کے اوپر لکھتے ہیں۔ نمبر 28 حمزۃ الوصل، کسی لفظ کے شروع کا وہ حمزہ جو ما قبل سے ملنے کی حالت
میں تلفظ سے ساقط ہو جائے. جیسے الکتاب ہے، اس کے شروع میں یہ جو حمزہ ہے یہ وصلی ہے، اس لیے کہ اس کے شروع میں اگر آپ کچھ اور ملاؤ گے الکتاب کے ساتھ تو یہ حمزہ گر جائے گا. مثال کے طور پر اس کے ساتھ آپ ملا لو ورق الکتاب، کتاب کا ورق، کتاب کا صفحہ، تو ورق الکتاب. اور دیکھو ہم اب حمزہ صرف لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا، تلفظ سے گر جائے گا. جو ما قبل سے ملنے کی حالت میں تلفظ سے ساقط ہو جائے، مطلب اس پر تلفظ نہیں ہوگا ورق الکتاب، باقی لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، آگے انشاءاللہ میں یہ سمجھاؤں گا. بس آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. السلام علیکم.